جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشیل۔ 12 اگست کا سورج گرہن لا رہا ہے، جو یہ پانی کے اوپر آ رہا ہے اور اگلی جنگیں جو ہیں وہ پانی پر ہی ہونی ہیں۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، اگلے 2 ماہ جو ہیں وہ بڑی سخت مشکلات ہیں، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک سیلاب کی اور قدرتی آفات کی اس وقت شروعات ہو چکی ہے اور یہ آگے بھی جا سکتی ہے۔ اس میں کن لوگوں کو جو ہے نقصان ہوگا، کون سے الفابیٹ ہیں جو اس سے متاثر ہوں گے، ہمارا ملک پاکستان میں کون سے شہر ہیں جو اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، زلزلے، آفات، ارتھ کوئک جو بھی لگنے ہیں اس کے پری افیکٹ اور آفٹر افیکٹ، یہ آج ہمیں بتائیں گے کلب اعظم صاحب، جو کہ زبردست قسم کے اسٹرالوجر ہیں۔ یہ آپ کو ہمیشہ اپنے قلب سے بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو خاص صلاحیت دی ہے، یہ ان کی سکس سینس ہے، یہ اس سے بھی بتاتے ہیں اور اپنے علم سے بھی بتاتے ہیں۔ سلام دعا کرتے ہیں، آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کا شکریہ، آپ نے بڑا قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ ہم حاضر۔ تو ہمارا چھوٹا سا چینل ہے، تو اللہ کرے کہ اللہ اس پودے کو مزید بڑھائے گا، اور ہم کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھے جو اسٹرالوجر ہیں جن سے لوگوں کو فائدہ ہو، انہیں کوئی ناظرین تک لے کر آتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا سر، یہ اب بتا رہے ہیں کہ 12 اگست کا سورج گرہن جو لگنا ہے، اور یہ پانی میں لگ رہا ہے، اور گرہن جو جب آتا ہے تو اس کے بعد اس کے سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں اور کچھ اس کے پری افیکٹس بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل ابھی تو سرے 2 مہینے ایسے ہیں جس میں مریخ جو ہے وہ برج ثور میں ہے، ایسے ہے جی، اس کی وجہ سے شدید بارشیں اور آفات۔ اب پیچھے کل کی بات ہے کہ بچے بیچارے وہ ان کے اوپر لینٹر گر گیا، چھوٹے بچوں کے اوپر، مطلب اس طرح کے دل خراش قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یورپ دیکھیں، جہاں پہ کبھی مطلب وہ انتظار کرتے ہوتے تھے کہ کبھی وہ سورج نکلے تو ہم اس کا انجوائے کریں، تو اب ان کے برے حال ہیں کہ وہ مر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ اچھا ندیم صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ سورج گرہن جو ہے وہ پانی میں نہیں لگے گا بلکہ پانی کے برج میں لگے گا، یعنی برج سرطان میں لگے گا، ورنہ ناظرین یہ کہیں گے کہ پانی میں سورج کیسے گرہن لگے گا۔ ٹھیک بات۔ اچھا، یہ کینسر سائن میں ہے جس کو ہم واٹری برج کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ اس کے ٹھیک 15 دن کے بعد تقریباً 28 تاریخ کو یعنی 28 اگست کو چاند کو گرہن لگے گا اور وہ کیپریکارن میں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو گرہن لگنے والا ہے، اس گرہن کا امپیکٹ ٹھیک 1 مہینہ پہلے سے ہونا شروع ہو جاتا ہے اور 1 مہینے بعد تک اس کا رہتا ہے، جو آپ نے کل ایک ہونے والے افسوسناک انسیڈنٹ کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھیں، ٹورس کا جو سائن ہے وہ ٹورس کبینۃ البروج کا دوسرا برج ہے اور اس کا سائن تو بل ہے، لیکن اس کو چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا، جو بچہ ابھی سٹارٹنگ میں بولنا سٹارٹ کرتا ہے، فیڈ کرنا شروع کرتا ہے، اس کو ذائچے کے دوسرے کھانے سے دیکھا جاتا ہے۔ دوسرا کھانا آپ کی ابتدائی تعلیم کا بھی ہے، ویسے ذائچے میں چوتھے کھانے کو بھی آپ کی جو تعلیم کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے، 5ویں کو بھی، پھر 9ویں کو بھی، لیکن دوسرا کھانا بچوں کے ساتھ لنک ہے۔ وہاں پہ مریخ بیٹھا، سیٹرن کے اس کے اوپر اسپیکٹ ہے، قدرتی آفت آئی اور 14 کے قریب بچے جو ہیں اس دنیا سے خالق حقیقی کی جانب چلے گئے، لیکن بہت دل خراش یہ واقعہ پیش آیا۔ بچوں، خاص کر بچوں کے ساتھ اس طرح ہونا، تو مطلب ہم تو پیرنٹس ہیں نا، مطلب عام جو کوئی بھی زیرو ہوا ہے اس کا دل تڑپ جاتا ہے۔ بچے فرشتے ہوتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ بچے فرشتوں جیسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا کرے۔ اب ہم واپس سوال کی طرف آتے ہیں۔ سورج گرہن جب لگے گا تو اس کی وجہ سے دنیا بھر میں قدرتی آفات آئیں گے۔ ہم صرف پاکستان کی بات نہیں کریں، ہم صرف ہندوستان کی بات نہیں کریں، ہم صرف چائنا کی بات نہیں کریں، ہم مڈل ایسٹ کی بات نہیں کریں، ہم ایران کی بات نہیں کریں، ہم پوری دنیا کی بات کریں، جس میں یورپ بھی ہے، امریکہ بھی ہے، باقی کنٹریز بھی ہیں۔ دیکھیں، ٹورس سائن میں مریخ آ گیا، سورج کو گرہن لگنے والا آ گیا۔ یہ جو گرہن ہے یہ اس خطے میں زیادہ نظر آئے گا، پاکستان میں یہ گرہن نظر بھی نہیں آنے والا، نہ چاند گرہن نظر آئے گا نہ سورج گرہن نظر آئے گا۔ جس خطے میں یہ نظر آئے گا وہاں پہ اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا، چاہے وہ حاملہ خواتین کے اوپر ہے، چاہے لوگوں کے اوپر ہے، چاہے ملکوں کے اوپر ہے، ملکوں کی پولیٹکس کے اوپر ہے، وہاں پہ اس کا امپیکٹ رہنے والا ہے۔ ابھی امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے
اس کے اوپر بھی ابھی امپیکٹ رہنے والا. ایسا نہیں ہے کہ وہ جنگ ختم ہو گئی ہے یا پاکستان نے وہ معاہدہ کروا دیا اور صلح ہو گئی ہے. وہ ابھی صلح نہیں ہوئی, ابھی وہ جنگ چلے گی, ابھی آہستہ آہستہ آگے چل کے حالات بہتر ہوں گے. پھر قدرتی آفات جیسے زلزلے ہیں, ارتھ کوئک ہے, اس کی وجہ سے بڑے پیمانے پہ تباہی کی انڈیکیشنز ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اس کے بعد کلاؤڈ برسٹ جو ہے, بارشیں ہیں, سیلاب ہیں, طوفان ہیں, ان سے جو ہے اموات, ٹھیک ہے. تو اور یہ حادثہ جو ہے ابھی تھمنے والے نہیں ہیں. یہ سال عوام کے لیے بھی اور حکومتوں کے لیے بھی, دونوں کے لیے پریشانی کا سبب بننے والا. یہ انڈیکیشن ہے نا اسٹریٹجی, اس لیے پہلے بتا رہے ہیں کہ تھوڑا سا محتاط رہیں, صدقہ خیرات لازمی کریں, اور کچھ گورنمنٹ مشینری جو ہے وہ اپنے انتظامات ایسا کر لیں ابھی سے ہی کہ اس وقت جو ہے وہ حالات کو قابو کر سکے. بالکل ایسے ہی. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. تو یہ والی صورتحال ہے, خاص طور پہ جو دریاؤں کے قریب شہر آباد ہیں, دریاؤں کے اوپر جو گاؤں آباد ہیں, ان گاؤں والوں کو ہجرت کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ویسے تو سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, ان کے مال کو, ان کی جان کو, لیکن ان کے لیے پرابلم یا پریشانی والا معاملہ تھوڑا زیادہ ہے. جی بالکل. اچھا, اس طرح آپ فرما رہے تھے کہ یورپ میں جیسے شدید مطلب گرمی پڑی ہے اس دفعہ, مطلب یہ کوئی حالات چینج ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اوپر جو یونیورس ہے, کائنات, اس میں تو یہ سسٹم چینج ہوتا ہی رہتا ہے. مطلب یہ مریخ کوئی پہلی دفعہ جو ہے اس میں برج ثور میں نہیں گیا ہوگا, لیکن جیسے دیکھا جائے کتنے سالوں بعد یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ یورپین اس وقت پریشان ہے. مریخ ثور میں آیا تو واٹری سائن میں دوسری سائڈ پہ سیٹرن بیٹھا ہوا ہے. اچھا, سیٹرن واٹری سائن میں بیٹھ کے مریخ کو خاکی برج کے اوپر امپیکٹ کریٹ کرا. اب جو اتنا زیادہ گرمی پہ رہی ہے, پہاڑوں کے اوپر جو گلیشیئرز وہ پگھلیں گے, اس کی وجہ سے کیا ہوگا, سیلاب آئیں گے. بارشیں زیادہ ہوں گی تو کیا ہوگا, سیلاب آئیں گے. اس کی وجہ سے کیا ہوگا, لوگوں کو کنٹرول سے باہر ہوگی, لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, حادثاتی اموات ہوں گی. زندگی موت کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, لیکن جو انڈیکیشن ہے, جو ہم انرجیز کو ریڈ کر سکتے ہیں, وہ تو یہی بتا رہی ہے نا کہ حالات بہت زیادہ کریٹیکل ہیں. ہمارے اس کانٹیننٹ میں کون سے مطلب ملک جو ہیں جن کو زیادہ مطلب جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا, چین, انڈیا اور پاکستان, ٹھیک ہے, یہاں پہ سب سے زیادہ مشکلات ہیں. ہمارا جو پڑوسی ہے افغانستان, وہاں پہ بھی تباہی کی انڈیکیشنز بنی ہوئی ہیں. تباہی خطے میں کہیں پہ بھی ہو وہ تباہی ہے. یہ ملک جو ہے یہ صرف بارڈر ایک لائن کی دینے کی وجہ سے ایسے ہی ہے. صحیح بات. تو جو آپ نے شہروں کی بات کی تو وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ وہ تمام شہر جو دریاؤں کے کناروں پہ آباد ہیں ان کے لیے زیادہ مشکلات ہیں, چاہے وہ چناب پہ ہیں, چاہے وہ راوی پہ ہیں, چاہے وہ ستلج پہ ہیں, چاہے وہ کسی بھی. یہ نہیں ہے کہ بلوچستان زیادہ, یا دیکھیں بلوچستان میں آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے, پہاڑ ہیں, پہاڑی علاقے ہیں, لیکن عوام وہاں پہ ہے, عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن جو سب سے زیادہ نقصان ہونے والا ہے وہ کے پی کے میں اور پنجاب میں زیادہ, سندھ میں بھی ایفیکٹ ہوگا. اچھا, کون سے ایسے الفابیٹ ہیں جن کے نام کے پہلے حرف والے افراد جن کو خاص احتیاط کی ضرورت ہے ان 2 مہینوں میں جو وفات؟ اگر ہم نام کے الفاظ کے الفابیٹ کی بات کریں, سین, شین, صاد, ضاد, نون, زے, یہ اور پے اور غین, دال اور چے کو بھی محتاط کی ضرورت ہے. یعنی جن لوگوں کے نام کا پہلا حرف ان حروف سے شروع ہوتا ہے اور وہ ان علاقوں میں رہتے ہیں, انہیں زیادہ محتاط کرنا. باقی تو احتیاط ان تمام حروف کے لوگوں کو ہے, اپنی صحت کے معاملات کو لے کے, اپنے فائنانس کے معاملات کو لے کے, اپنی کمیونیکیشن کے معاملات کو لے کے, اپنے رشتوں کے معاملات کو لے کے بہت زیادہ محتاط کی ضرورت. کوئی ایسا قرآنی آپ وظیفہ یا کوئی چھوٹی سی آیت بتا دیں جو جس سے ان کو تحفظ احتیاط کے طور پر. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو بھی صفاتی نام جس مقصد کے لیے اگر آپ نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس میں کامیابی ضرور ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے 114 صورتیں قرآن پاک میں نازل کی. اگر آپ صرف سورہ فاتحہ کو 114 بار روزانہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیتے ہیں, پانی پہ دم کر کے نہارے منہ وہ پانی پی لیتے ہیں, تو اگلے 24 گھنٹے تک آپ کی حفاظت رہے گی, آپ کی حفاظت رہے گی. ٹھیک ہے, آپ کے اوپر کوئی مشکل نہیں آئے گی. لیکن ایٹ دی اینڈ آپ اگر رزق حلال کماتے ہیں اور کھاتے ہیں تو آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی, آپ نظر حسد, جادو, تعویذ, بندش سے بھی پروٹیکٹ رہیں گے, آپ کے کریئر کے معاملات یعنی آپ کے رزق میں معاملات میں بہتری ہوگی, آپ کے رشتوں کے معاملے میں بہتری ہوگی. غرض کہ آپ جس نیت کے ساتھ بھی سورہ فاتحہ کو 114 بار پڑھ کے
دعا کریں گے آپ کی وہ دعا ضرور تو قبول یہ ہوگی. کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں صبح کے وقت نہارے منہ آپ نے پڑھ کے اچھا پانی پہ دم کر کے پانی پی لینا, یعنی ٹھیک ہوگا. فجر میں پڑھ لیں, تہجد میں پڑھ لیں, فجر کے بعد پڑھ لیں, کافی ٹائم جب آپ کا دل کرے آپ پڑھ لیں. 25 منٹ آدھا گھنٹہ لگے گا, اتنا ٹائم تو اتنے ٹائم میں اگر آپ یہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے پانی پی لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی ضرور ملے گی, اور مقصد آپ کا جائز ہو. تہجد بھی اللہ تعالیٰ جن کو نصیب کرتے ہیں بالکل ایسا وہ ہی خود ہی اٹھ جاتے ہیں, ایسا ہی ہے, اور وہ وقت بھی بانٹنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. بے شک ایسا ہی ہے. بہت شکریہ, بڑی آپ کا شکریہ زبردست سر. آپ بتاتے ہیں, اور آپ نے دیکھیں متعاد کیا کہ اسٹریٹجی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو توہمات میں یا اس طرح لے جائیں کہ جی یہ تو کرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ بے نے, شک یہ بھی ایک علم ہے, جیسے اکنامکس ہے, اسلامیات ہے, جیسے ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں, تاریخ ہے. تاریخ کیوں پڑھتے ہیں؟ تاریخ نے اب ہمیں کیا دینا ہے؟ اب اسکندر اعظم نے تو نہیں آ جانا, لیکن بات یہ ہے وہ ہم بچوں کو کیوں پڑھاتے ہیں کہ اس وقت کے جو انہوں نے فتوحات کی تھیں, یا اس وقت جو ہمارے اسلامی نظریات تھے, یا آج کا جو مسلمان ہے اور اس وقت کے مسلمان میں کیا فرق ہے. سیم اسی طرح یہ اسٹریٹجی آپ کو متعاد کرتی ہے کہ یہ آگے خطرہ ہے, کھائیے, اس سے بچ جائیں, احتیاط کر لیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.